حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ کسی کو کھرا کھوٹا سمجھنا ہے، جاننا پہچاننا ہے تو امام احمد رضا کا نام لے لو، اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، پھر اس کا چہرہ دیکھو، اگر چہرہ خوش ہو جائے سمجھ لینا مال کھرا ہے، اور اگر سننے کے بعد نام اعلیٰ حضرت کا چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور چہرہ سکڑ جائے سمجھ لو مال کھوٹا ہے، مال کھوٹا ہے۔ یہ موٹی پہچان ہے جو آج کے دور میں بھی آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور آپ یقیناً آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہر ایک کو ہم نے دیکھا، بہت چھان چھان کے ہم نے دیکھا، اور کہیں نہ کہیں جھول پایا، کہیں نہ کہیں جھول پایا۔ آج جیسا کہ ہمارے جامع نظامیہ کے مفتیان کرام کے متعلق اکثر لوگ یہ جانتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا ادارہ ہے، یہ پکے سنیوں کا ادارہ ہے، لیکن وہی سنی مفتیوں سے جب پوچھا گیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں تو لکھا جواب کہ ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے اشرف علی تھانوی کو کافر۔ یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے، اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، جو بھی صاحب دیکھنا چاہتے ہیں میرے مکان پہ تشریف لائیں، میں انشاءاللہ ثبوت دکھا سکتا ہوں۔ اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک کھڑے ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو کھرا کھوٹا سب سامنے آ گیا، کھرا کھوٹا سب سامنے آ گیا، اصلی نقلی مال میں پہچان ہونے لگی عوام کو۔ اب عوام سمجھنے لگی ہے کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ مجیب علی رضوی کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے، الحمدللہ یہ میری تینت رہی ہے، یہ میرا ایمانی وجدان رہا ہے کہ میں کسی بات کے کہنے میں مروت نہیں کرتا، بلکہ جو بات حق ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کان میں کہنے کے عادی نہیں ہے، ہم میدان میں کہنے کے عادی ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے ان تمام وضاحتوں کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہو جائیں اور اپنے اندر دو چیزوں کو پیدا کیجیے، ایک محبت رسول اور دوسرے باغیان رسول سے بغاوت، دشمنان رسول سے دوری۔ یہ دو چیزیں محبت کے لیے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس سے دوستی کرتے ہیں، آپ جس سے دوستی کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے دشمنی کرے، اس دوست سے آپ کی دشمنی کرے تو بتاؤ وہ دشمن آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ دوست کہلائے گا یا دوست کا دشمن دشمن کہلائے گا؟ بولیے، اپنے دوست کا دشمن بھی دشمن ہی ہوتا ہے، اور دشمن سے دوستی کرنے والا بھی دشمن ہوتا ہے۔ دشمن سے دوستی مت کرو، نہ دشمن کے دوست سے دوستی کرو، نہ دشمن سے دوستی کرو، بلکہ ان سے بے تعلق ہو جاؤ اپنے ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ سنت ہے رسول کی، یہ طریقہ تبلیغ ہے رسول کا۔ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا، نہ آپ میری قبر میں آئیں گے، نہ عزیز بھائی میری قبر میں آئیں گے، نہ عزیز بھائی کی قبر میں میں جاؤں گا۔ جس کا ایمان اس کے ساتھ، جس کا عقیدہ اس کے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ۔ لہذا انبیاء کرام نے جو حقانیت کی تعلیم پیش کی اور حق کہنے میں برملا انہوں نے اس کا اظہار کیا، کسی سے مرعوب نہیں ہوئے، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ کا دین من و عن پہنچایا۔ ہماری علماء کی بھی ذمہ داری ہے، علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے احکامات کو من و عن عوام تک پہنچائیں۔ جہاں رسول نے رسول سے محبت کی حدیث سناتے ہیں، وہیں رسول کے دشمنوں سے جو دوری اختیار کرنے والی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو بھی ہم پیش کریں، ان حدیثوں کو بھی عوام کے سامنے لائیں اور ان کو بتائیں کہ محبت کے تقاضے یہ بھی ہیں، محبت کے تقاضے وہ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنائے۔
میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی آج کے دور میں حقانیت کی پہچان ہے، صحیح دین اور صحیح مسلک کی پہچان ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کو کوئی آج تک دکھا نہیں سکا کہ آپ کی تعلیمات قرآن سے ہٹی ہوئی ہیں، آپ کی تعلیمات حدیث سے ہٹی ہوئی ہیں، آپ کی تعلیمات اقوال فقہا سے ہٹی ہوئی ہیں، آپ کی تعلیمات اقوال صحابہ سے ہٹی ہوئی ہیں، نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے اکابرین نے پیش کیا تھا۔ تو آج کے دور میں آپ کی تعلیمات کو عام کرنا، یعنی دین کی تعلیمات کو عام کرنا جو اعلیٰ حضرت نے پیش کی تھی، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ ابھی سیاست اخبار میں شب معراج کے سپلیمنٹ میں ایک اہل خدمات شریعہ کتاب ہے، جامع نظامیہ کی مشہور کتاب، اہل خدمات شریعہ، اس میں اس کا حوالہ کوٹ کیا ہے کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔ یہ بولی تو وہابیوں کی ہے، 40 سال میں حضور کو نبی بنایا گیا، یہ بولی وہابیوں کی ہے، سنیوں کی نہیں ہے۔ سنی کی بولی کیا ہے سن لو، حدیث کی روشنی میں آقا فرماتے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے، ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، اس وقت سے میں اللہ کا نبی ہوں، حضور فرما رہے تھے۔ اور یہ کیا بول رہے ہیں 40 سال میں نبی بنے، اتنا بھی ان کو نہیں معلوم، یہ پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب اپنے نبی ہونے کا اعلان سنا دو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اعلان کرنا الگ بات ہے، نبی ہونا الگ بات ہے۔ ہمارے سرکار تو پیدا ہی نبی کے جس سے نبی بن کر ہی پیدا ہو گئے دنیا میں، پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنائے گئے، پیدا ہونے سے پہلے سے ہی نبی ہیں آپ۔ ہاں، اور یہ اللہ کی شان ہے، اس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ جس سے غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، سرکار غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ ایسی بہت سی نیک شخصیتیں ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ولی بن کر پیدا ہو سکتے ہیں تو نبی بن کر پیدا ہو ہمارے آقا، تعجب کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے، وہ تو آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ بہرحال تو اہل خدمات شریعہ جو کتاب ہے، جو جامع نظامیہ کی منظورہ کتاب ہے، اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جس کو اخبار میں بھی چھاپا گیا ہے شب معراج کے سپلیمنٹ میں، کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ یہ غلط ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ہی پیدا کیا۔ اب جب میں یہ بات بولتا ہوں تو لوگ اس کا ہوا کھڑا کرتے ہیں، دیکھو نظامیہ کے خلاف ہے۔ ارے نظامیہ کیا ہے؟ ایک ادارے کا نام ہے نظامیہ، ادارے کا میں کیوں خلاف رہوں گا؟ ہم تو ان برے عقیدوں کے خلاف ہیں، ان بدعقیدیوں کے خلاف ہیں جو وہابیوں کے سے عقیدے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہیں، تو عقیدہ بھی سنی ہونا چاہیے۔ دعویٰ کر رہے ہیں سنیت کا لیکن وہابیوں کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ کی بات یہ فقیر تو الحمدللہ حق بولنے میں کبھی ہچکچایا نہیں، جو بات حق ہے بولتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقائد اہل سنت کے ہیں، ان عقائد حقہ کا ماننے والے کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مولوی صاحب نے جو رنگ گورا کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا ہے۔ ارے کیا کوئی شیر
کہتے ہیں رضوی مولانا تقریر کر کے نذرانہ مانگتا ہے، اور اعلی حضرت نے نذرانہ لینے کو ناجائز و حرام لکھا ہے۔ میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اعلی حضرت نے نذرانہ لینے کو حرام ناجائز لکھا ہے یا نذرانہ مانگنے کو؟ مانگنا حرام ہے۔ بتا دو 45 سال اس فقیر کی خدمت، کبھی کسی سے نذرانہ مانگا ہو؟ بتا دو ایک مثال۔ الحمدللہ ہم تقریر کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، عوام کے درمیان جاتے ہیں، مگر نذرانہ نہیں مانتے۔ آج تک نہیں مانگا میں نے۔ وہ مانگنے والے ہو سکتا کوئی اور ہو، لیکن میں نے نہیں مانگا الحمدللہ، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص میرے مفتی اعظم نے ایسا جامع محبت پلایا ہے نا ہم کو کہ پیسے کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں۔ پیسہ کیا پیسہ، آج ہے کل چلا جائے گا۔ اس پیسے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کریں؟ نہیں۔ اسی لیے فقیر محمد مجیب علی قادری رضوی ببانگے دہل یہ کہتا ہے، اور کان میں نہیں میدان میں بولتا ہے، دنیا کا کوئی ٹکسال جہاں نوٹ چھپتی ہے، ڈالر بنتا ہے، ریال بنتا ہے، پاؤنڈ بنتا ہے، جتنے بھی ٹکسال ہے دنیا میں پیسہ بنانے کی فیکٹریاں، آج تک کوئی ایسا سکہ نہیں ڈھالا گیا جو مجیب علی رضوی کے ایمان کا سودا کر لے۔ اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ مانگ کر دین کی خدمت مت کرو، نہ تراویح کی نماز پڑھاؤ پیسہ مانگ کر، نہ مدرسے میں بچوں کو تعلیم دو پیسے کے نام پر، سمجھے؟ علم سکھاؤ تو مفت میں، کٹے کے کٹے چلے شیروانی کے جیب میں، یہ سب جائز ہے۔ اللہ اکبر، حسد جلن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ خاک ہو جائیں دو جل کے مگر ہم تو رہا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم مانگنے والے مولوی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات پر ہمیں کامل یقین ہے کہ بن مانگے ملے موتی، بن مانگے ملے موتی، اور مانگے ملے نہ بھیک۔ مانگنے سے بھیک بھی نہیں ملتی ہے، اور بغیر مانگے اللہ چاہے تو موتی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، عوام کی جیبوں پر نہیں۔ ہزاروں مرید بن گئے الحمدللہ، اب تک کسی مرید کو میں نے کہا لاؤ نذرانہ دو میرا۔ کتنے بیٹھے میرے مرید یہاں پر؟ کہا میں نے کسی سے لاؤ میرا نذرانہ پیش کرو؟ یہ للہیت کا جذبہ میرے سینے میں ہے بھائی، ہمیں مت چھیڑو یار، ہمارے جذبات کو مت چھیڑو۔ ہم بے لوث دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم، اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر رضا جامع مسجد مرکز اہل سنت میں یہ فقیر اعلان کرتا ہے کہ پیسے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ جو بھی کام ہوگا اللہ رسول کی رضا کے لیے، وہ راضی ہو جائیں تو بس، ساری کائنات اپنی ہے جی۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا تو کمی کس بات کی ہے؟ غیب سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیا آیت قرآنی پر یقین نہیں ہے؟ سنو اللہ کا پیغام کیا ہے۔ وَمَن
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اس آیت کا مفہوم یہ ہے ومن يتق الله، جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اور انہیں روزی بھی پہنچاتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے. کیسے پہنچاتا ہے؟ من حیث لا یحتسب، جہاں تمہارا خیال بھی نہ گیا ہو، جہاں تمہارا گمان بھی نہ گیا ہو، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی پہنچانے پر قادر ہے. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، رے دل میں کوئی خواہش ہوئی ہے مجھے کھانے کو مل جائے، اتفاق سے کسی دوست کے پاس آپ پہنچ گئے، وہی چیز آپ کو کھلا دیا، تو آپ کہتے ہیں ارے کتنی محبت ہے یار تمہارے سے اور تم کو مجھ سے، کہ میں جو سوچ کر آیا تھا مجھ کو مل گیا. وہ کون کھلانے والا؟ کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ذریعہ بنایا اس کو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. ہم کو اللہ کی ذات پر، اس کی رزاقیت پر، اس کی قدرت کاملہ پر ہم کو بالکل یقین کامل ہے. الحمدللہ ہم بھوکے نہیں مریں گے. ہمارے سرکار نے ہم کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیا، ہم بھوکے نہیں مریں گے، کبھی فاقہ نہیں ہوگا گھر میں انشاءاللہ. میرے سرکار نے فرمایا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، گھر میں کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی فاقہ نہیں ہوگا گھر میں. اللہ پاک غیب سے روزی عطا فرما دے گا. روٹی روزی کے چکر میں نہیں ہے بھائی ہم. الحمدللہ ہم تو دین و سنیت کا کام کرنا چاہتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کا گھر گھر پیغام پہنچانا چاہتے ہیں.